اپوزیشن جہاں تیار ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، اور ہم نے اس کے اوپر تجزیے تبصرے بھی لیے، سچویشن کو انالائز کیا، وہاں حکومت نے بھی آج اپنی کچھ حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ فاروق حبیب پی ٹی آئی کی سی کے بعد انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں ہدایات دی ہیں کہ پارٹی کے کارکنان ایک سکیڈول تیار کریں۔ وزیر اعظم خود عوام میں جائیں گے، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کریں گے اور عوام کو حکومتی کارکردگی سے آگاہ کریں گے۔ اب جہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز کے لیے تیاری ہے حکومت کی بھی، وہاں یہ بڑا اہم کہ جو حکومت نے پچھلے 3-3.5 سال میں کیا ہے، حکومت موجودہ کارکردگی کے ساتھ عوامی رابطہ مہم کرے گی تو یہ اس کے حق میں ہوگا یا نہیں؟ یہی اپنے انالسٹ سے پوچھیں گے کہ موجودہ کارکردگی کے ساتھ عوامی رابطہ مہم حکومت کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سہیل صاحب، آپ کا تجزیہ اس کے اوپر سب سے پہلے جاننا چاہوں گی۔ وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ سیاسی حکمت عملی کے تحت وہ یہ بڑے اجتماعات کرنے جا رہے ہیں، عوام کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کریں گے اور ان سے رابطہ کریں گے اور ان کے درمیان جائیں گے۔ اپوزیشن اس کو بڑے آڑے ہاتھوں بھی لے رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کیسا موو ہے پی ٹی آئی کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ جس وقت اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہوگی، حکومت بھی اسی وقت ہی کر رہے، اس سے سیاسی فضا زیادہ گرم ہو جائے گی اور حکومت کو زیادہ سیاسی فضا کی گرمی سوٹ نہیں کرتی۔ حکومت کو چاہیے کہ سیاسی فضا کو ٹھنڈا رکھے اور صرف اپنے ڈیلیورنس پر اور پرفارمنس پر زور دے۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی جلسے کرنے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی عوامی اجتماعات کرنے کی۔ آپ کے اپنے اقدامات جو ہوتے ہیں وہی دراصل جلسوں کے برابر ہوتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت کی حکمت عملی کوئی سوٹ کرے گی کہ ایک طرف اپوزیشن باہر نکلی ہوگی، دوسری طرف حکومت باہر نکلی ہوگی۔ کسی جگہ تصادم بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات اس سے ٹینشن بھی بڑھے گی اور اس کا الٹیمیٹ نقصان پھر حکومت کو ہی ہوتا ہے۔ اچھا سر، ویسے ایک وزیر اعظم کا ہمیشہ سے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ تاثر رہا ہے کہ شاید جو کارکردگی ہے حکومتی جو ملک کے لیے کیا ہے وہ صحیح طرح سے عوام تک کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہا۔ تو اب جب الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ عوام کو اس وقت بتانا یہ بڑا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر۔ ایکشن جو ہوتے ہیں ان کے لیے کسی تشہیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جو بھی کرتے ہیں، جو عملی اقدامات ہوتے ہیں، ان کی تشہیر، ان اقدامات کی کتنے کے وہ پریکٹیکیبل ہیں اور کتنا اس کا تشہیر ہوتی ہے۔ یہ وزیر اعظم کا خیال ہے کہ شاید ان کے اقدامات کی تشہیر نہیں ہوئی، ان کے ہر قدم لوگوں تک پہنچا ہے۔ اب اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے یا نیگیٹو امپیکٹ ہے یہ تو ظاہر ہے لوگ ہی بتائیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہے یا لوگوں تک اس کی پہنچ نہیں ہے۔ حسن نثار صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ سہیل صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے وہ ایکشنز کیے کہ اب وہ عوام میں جائے گی، ان کو پازیٹیو رسپانس ملے گا؟ یار گوروں کا محاورہ ہے، گوروں پہ ہی سوٹ کرتا ہے، ہماری دنیا تھوڑی مختلف ہے۔ یہ دیکھو، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ پروٹین وائز یہ وہ بطخ اور مرغی کے انڈے میں فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ مرغی شور بہت مچاتی ہے، بطخ لدڑ سی ہوتی ہے، وہ بیٹھی رہتی ہے، اس کے انڈے وہ گھاس نہیں ڈالتا۔ یہ ایکشن والی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم وی آر اے ڈفرینٹ سوسائٹی۔ جب ہم ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ڈیموکریسی وغیرہ، مجھے ہنسی آتی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے عوام ہے ہی نہیں، دے آر ناٹ سٹیزنس، آل آف اس نو۔ شرماتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ یہ سبجیکٹس ہیں، اشرافیہ بدماشیہ ہے، اور بدماشیہ گالی نہیں ہے۔ جس کا معاش بد ہوگا وہ بدماش ہوگا۔ اچھا خیر، بات پہ آتے ہیں۔ دیکھو، رابطہ کبھی بیکار نہیں جاتا زندگی میں، یہ بنیادی اصول، حالات جیسے بھی ہو۔ میرا اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ABCD کے ساتھ ہے جانا، وہ تھوڑا اس سے بہتری آتی ہے۔ اور عمران کی یہ بات 100% درست ہے کہ حکومت ایک محاذ پہ بری طرح پٹ رہی ہے، اور وہ ہے وہ آج تک بتا نہیں پائے کہ جب یہ آئے صورتحال کیا تھی، اب کیا ہے، اور اگر بگڑ رہی ہے تو کیوں بگڑ رہی ہے۔ 3-4 موٹی باتیں ہیں مکمل طور پہ۔ اکانومی نہیں سنبھالی جا رہی، اس کی ذمہ داری پیچھے جاتی ہے۔ ان کا اصل فیلئر یہ ہے جو عمران کہتا ہے، لیکن کرتے برتے یہ کچھ نہیں، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کرتا۔ اچھا، فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کا میرے پاس سادہ جواب یہ ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اسد عمر
शफकत महमूद, फर्रुख हबीब बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में शदीद मेहनत कर रहे हैं, और ना साइंटिफिक अप्रोच बेकार जाती है ना शदीद मेहनत। अल्लाह जाने तो कुरान का वादा है कि जितनी तुमने सही की उतना तो बेहतरी आएगी। कितनी आती है उस तफसील में मैं नहीं जाता। आपने कहा फायदा यकीनन होगा, कितना होता है दैट आई डोंट नो। यकीनन होगा। सुहेल साहब कहते हैं एक्शन सही तरह से बताए भी नहीं, 100% होगा भी बता दिया उन्होंने कहा ये अंग्रेजी के मुहावरे के खिलाफ है। अंग्रेजी के मुहावरे भाई आप दुश्मन के घर भी जब तशहीर करनी पड़ती चले जाते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। जरा सुहेल साहब की मुख्तलिफ अप्रोच है ना, मैं चाहती हूँ जरा ना मैं पूछ लूं, और ये होता तो दुनिया में प्रोपेगेंडा होता। सुहेल साहब से क्लियर करें। बात सुने, मल्टीनेशनल्स अरबों डॉलर खर्च करती हैं इश्तिहारबाजी पे। ये आउटडेटेड है ये मुहावरे, ये तो वेस्ट में भी आउटडेटेड है। बात में आपकी वजन है, बात में आपकी वजन है हसन साहब, इसलिए मैं चाहती हूँ सुहेल साहब इसका जवाब दें। इलेक्शंस वगैरह सुहेल साहब बात देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा होता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में खरबों डॉलर खर्च होता है, ये जो प्रोपेगेंडा होता है या जो तशहीर होती है, इसके मुकाबले में सच का एक ही थपेड़ा या सच की एक ही बात। सवाल ये है कि अगर महंगाई खत्म ना हो 100 ये तशहीर करते रहे, लोगों के मसाइल ठीक ना हो ये 100 तकरीरें करते रहे, 100 पब्लिक रिलेशंस की एक्सरसाइज करें, कोई फायदा नहीं होगा। अब भी हर रोज इमरान खान साहब हर रोज एक तकरीर करते हैं, हर रोज अखबार की लीड छपी होती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि असर यह है कि लोग असल बात देख रहे हैं कि महंगाई है या नहीं है, क्या लोगों की जिंदगी पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्शन हसन साहब बात बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात सुन लें, बजाते रहे हसन साहब, आप ढोल बजाते रहे, 30 सेकंड का वक्त ढोल बजाते रहे, ढोल बजाते रहे। हाँ एक किताब है, उसका नाम है मिथ बस्टर। सुन लें भाई, एक किताब है मिथ बस्टर, बहुत मशहूर है। 2 PhD, एक खातून है एक मर्द है, उसने लिखी है। कोई क्रीम दुनिया की रंग गोरा नहीं करती। पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे मुल्क में अरबों के हिसाब से बिकती है वो। लोग कहते हैं सर में ये मालिश करो, उसका फायदा 0 है, लेकिन मिथ चल रही है। ऐसा नहीं होता। प्रोपेगेंडा बहुत भयानक चीज है। और एक और बात, हमारे जैसे माशरों में जब कोई किसी के पास चल के जाता है, वो थोड़ी थॉइंग होती है। मैंने तो पहले अर्ज किया, मैं जुज़वी तौर पे सुहेल बड़ाई साहब से एग्री कर रहा हूं। एक्शंस की एक अपनी अहमियत डेफिनेटली है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं मेरे नजदीक, आई डोंट नो, मैं 100% गलत हो सकता हूं, लेकिन ये होता नहीं। आप अपने बदतरीन हरीफ या दुश्मन के घर पे भी चले जाते हो तो उसके रवैये में तब्दीली आती है। को बहुत ही को कत्लों का बैर ना हो, वाकई ठीक है।